الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 170 اور 171 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب بھی ان سے کہا گیا یا جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو، پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا، انہوں نے یہی کہا، ان کا جواب یہی ہوتا ہے، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی اتباع کریں گے، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ یعنی کہ جو چیز ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں، نسل در نسل آ رہی ہے، ہم تو اسی کے پیچھے چلیں گے، اسی کی پیروی کریں گے۔ یہ ایک ایسا فالٹ ہے، ایک ایسا مرض ہے جو کہ شاید ہر دور میں رہا ہے، اور آج تک بھی عوام الناس کی اکثریت جو ہے وہ اسی مرض میں مبتلا ہے۔ ہمارے یہاں اپنے ارد گرد نظر دوڑا لیں، اکثریت ہمیں جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، اکثریت ان میں ایسے لوگوں کی نظر آئے گی جو صرف اپنے آباء و اجداد کے دین پر چل رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی تقلید سمجھ لو کہ کر رہے ہیں، اسی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ ان سے بات بھی کر کے دیکھو تو آگے وہ یہ کہیں گے، یار وہ پاگل تھے اتنے لوگ جو اتنے چلے آ رہے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو شروع سے یہی کرتے ہوئے پایا ہے، وہ سب کے سب کے پاگل تھوڑی تھے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، صرف اپنے آباء و اجداد کا ایک عمل چلا آ رہا ہوتا ہے، وہ اسی کے پیچھے وہ چلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، چاہے ان کے آباء و اجداد کسی چیز کی بھی عقل نہ رکھتے ہوں، نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں، یعنی کہ وہ صرف اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ان کے آباء و اجداد کو پرلے درجے کے جاہل، ان کو پتہ ہے کچھ نہ ان کو کوئی عقل ہو، نہ سمجھ ہو، نہ کوئی ہدایت ہو، کوئی راستہ ہو ان کے پاس، پھر بھی وہ انہیں کے پیچھے چلتے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز ایسی ہے جو اس دور میں بھی تھی، یعنی کہ یہ کبھی 100 سال پہلے کی بات یہاں بیان ہو رہی ہے، آج تک وہ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو اکثر لوگ ایسے ہی ہمیں نظر آئیں گے۔ اسی چیز کو شاید تقلید بھی کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جو کچھ نازل کیا ہے، ان کے سامنے وہ چیز رکھی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یہ حکم دیا ہے، یہ چیز منع ہے، یہ چیز کرنے کی ہے، یہ چیز کرنے کی نہیں ہے، اس کے پر وہ غور نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ وہ جو رسم و رواج اور جو بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اپنے اکثریت ہم دیکھ لیں تو اسی چیز کے اوپر ہی کار فرما ہے۔ اگر کوئی کل کرانے میں لگا تو بس وہ کل کرا رہا ہے، کوئی ایک چادر چڑھانے میں ہے تو چادر چڑھانے میں لگا ہوا ہے، کوئی اگر کسی طرح چل رہا ہے تو کسی طرح بھی چل رہا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو یہی ماحول ہمیں زیادہ تر میں نظر آتا ہے، اور یہ ہم اپنے مسلمانوں کی بات کی، اس طرح غیر مسلموں میں چلے جائے، جو کہ ہندو کی پوجا، جو گائے کی پوجا کرنے والا ہے، وہ نسل در نسل وہ گائے کی پوجا میں ہی لگا ہوا ہے۔ اس طرح کوئی اور شو عیسائیوں میں دیکھ لیں، دوسروں میں دیکھ لیں، جو عقائد یعنی کہ اس کو نسل در نسل ملتے چلے آ رہے ہیں، وہ انہی عقائد کے پیچھے ہی لگا رہتا ہے، اس کی تحقیق کرنے کی وہ کوشش نہیں کرتا۔ اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کو اللہ ہدایت دے بھی دیتا ہے، وہ اپنے مذہب بھی چینج کر لیتے ہیں، اپنے مسلک بھی چینج کر لیتے ہیں، اپنے راستے کو درست بھی کر لیتے ہیں، لیکن کرتا وہی ہے جو کوشش کرتا ہے اس چیز کی، اور دیکھتا ہے اس کو ہدایت کی طرف آتا ہے، جو کچھ اللہ نے نازل کر رکھا ہوتا ہے، جو اس پہ غور و فکر کرتا ہے، اللہ سے ہدایت کا طالب ہوتا ہے، ہدایت طلب کرتا ہے کہ اللہ جو حق راستہ مجھے وہ دکھا، وہ اس چیز کو نہیں دیتا جو میرے ماں باپ کرتے چلے آ رہے بس میں اسی کے پیچھے چلوں، وہ اللہ سے حق راستے کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے اس چیز کی، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لیس علی الانسان الا ما سعى، انسان کے کچھ بھی نہیں مگر جس کی وہ صحیح کرے گا، کوشش کرے گا، تو ہدایت کی بھی وہ کوشش کرے گا، اس کو ہدایت نصیب ہوگی۔ ہدایت کی کوشش اگر کوئی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینے کا پابند نہیں کسی کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے دونوں راستے واضح کر رکھے ہیں، اب راستوں کو تلاش کرنا ہمارا کام ہے، کون سا راستہ کدھر جا رہا ہے اس سے ہم دیکھیں۔ جس طرح دنیائی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں، دنیائی معاملات میں کسی معاملے میں ایسا نہیں کرتے کہ میرے ماں باپ یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، آباء و اجداد شروع سے یہی کرتے آ رہے ہیں، یہ مثلا سبزی بیچتے آ رہے ہیں میں بھی سبزی بیچوں گا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دنیائی معاملات میں ہم خود عقل مند ہوتے ہیں، اپنے سے عقل سمجھ دیکھتے ہیں، بلکہ دنیائی معاملات میں عام طور پہ الٹ چلتا ہے، اپنے ماں باپ کو، بڑوں کو ہم پاگل سمجھ رہے تھے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا، بےچارے جاہل ان پڑھ لوگ تھے، اپنے آپ کو ہم زیادہ عقل مند سمجھ رہے تھے کہ ہم سے زیادہ سمجھدار، ہم سے زیادہ دیکھ بھال کے ہم چل رہے ہیں۔ دنیا کا معاملہ بالکل الٹ ہمارا ہوتا ہے، پچھلے ہمیں جو ہے بیوقوف نظر آ رہے تھے، ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دینی معاملات میں ہم بالکل الٹ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کو پاگل تھے، ہمیں وہی عقل مند نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو عقل مند تصور کر کے ہم ان کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم دیکھیں کہ ہمارا کیسا تضاد ہے، دنیا کو ہم کتنا سیریس لیتے ہیں اور دین کو ہم کتنا کیجول لیتے ہیں کہ اس کو بس ٹھیک ہے جیسے چلا آ رہا ہے ویسے چلو، اور دنیا میں ایک ایک قدم پہ خود عقل مند بن رہے ہوتے ہیں، خود ایک چیز کی جانچ پرکھ کر رہے ہوتے ہیں،
ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ تو بیوقوف ہے، نہیں پتہ تھا، ہم تو آج پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، تو دنیاوی معاملے میں بہت سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن دینی معاملات کو ہم بس ایسے ہی ایک بہانہ بنا کے جی کہ وہ چلے آ رہا تھا، ہم اسی کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ یہ یعنی کہ وہ فالٹ ہے جو شروع سے لے کے آج تک ہمارے یہاں موجود ہے، اور اس میں یعنی کہ اس کے اندر بہتری کی ضرورت ہے، ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایسا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں جو حق کو انکار کرتے ہیں، کَمَثَلِ الَّذِي، ان کی مثال بھی ایسے ہے جیسے ہے کہ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ایسے اس شخص جیسی مثال ہوگی جو ایسے کہ آگے چیخ رہا چلا رہا ہے، جو کہ کچھ بھی نہیں سنتا سوائے ایک پکار کے اور چیخ کے، چیخ پکار کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ سامنے والے کے ایسے وہ بس بلا رہا ہے، تو اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارا جاتا ہے، تو اس قسم کے جو لوگ ان کو اوروں کو پکارنے میں لگے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس قسم کی۔ ایسی ہی بات ہے کہ تم کسی ایسے کے سامنے شور مچا رہے ہو، پکار رہے ہو، اس کے سامنے آوازیں اس کو دے رہے ہو جو سوائے چیخ پکار کر کچھ بھی نہیں سن رہا۔ اس کو عام اپنی زبان میں ہم بھینس کے آگے بین بجانے والی بات کہہ دیتے ہیں کہ بس بھینس کے آگے بین بجا رہے ہیں، اس سے سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس قسم کی مثال دے رہا ہے ان لوگوں کی جو اس قسم کے یعنی کہ مرض میں مبتلا ہیں، ان کو گویا کہ بتایا جائے تو ان کی اپنی مثال بھی ایسی ہے کہ بس وہ بھینس کے آگے بین بجانے والے کو بالکل کوئی عقل سمجھ ان کے اندر نہیں ہے، اور ان کی اپنی مثال فٹ کریں کہ وہ خود اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ایسے کے سامنے وہ چیخ پکار کر رہے ہیں، اپنی آوازیں اس کو دے رہے ہیں، اپنی گویا کہ فریاد اس کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو سوائے چیخ پکار کے کچھ بھی نہیں سنتا، وہ یعنی کہ وہ کسی قابل نہیں ہے، کوئی اس کا فائدہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا اللہ نے کہ سمن بکمن عمیون، اندھے گونگے بہرے ہیں یہ لوگ، گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، فہم لا یعقلون، ان کو کوئی عقل نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی راستہ ان کے سامنے نہیں ہے، کہاں ہم نے جانا ہے، کوئی عقل سے وہ کام نہیں لے رہے، جیسا دنیائی معاملات میں عقل سے کام لیتے ہیں، ہر جگہ اپنی عقل کو شامل کرتے ہیں، کوئی دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، پرکھتے ہیں، یہ بالکل اس سے الٹ لوگ ہیں جو جس روش کے اوپر چل رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو باپ دادا نے کرتے ہیں ہم بھی وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ بالکل بے عقل اللہ تعالیٰ کو کہے، کوئی عقل سمجھ سے کام نہیں لے رہے، ایک بس بھیڑ چال کی طرح جو چلی آ رہی ہے اسی کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں، وہ بھی جا کے گڑھے میں گر گئے تو یہ بھی جا کے گڑھے میں گر جائیں گے، کوئی انہوں نے اپنی عقل جو اللہ نے شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، کوئی انہوں نے استعمال نہیں کر رہے، بالکل اندھے گونگے بہرے کی طرح، جو کو نہ کچھ نظر آتا ہے، نہ کچھ سن سکتا ہے، نہ کچھ بول سکتا ہے، اور جہاں مرضی چلا جا رہا ہے سو چلا جا رہا ہے۔ تو یہ حساب ان لوگوں کا ہے جو اندھی تقلید کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اندھوں کی طرح بس جو ماں باپ کی طرف سے مل گیا اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دینی معاملات کو بالکل انہوں نے جو ہے پس پش ڈال رکھا ہے۔ ایسے کی مثال اللہ تعالیٰ اندھے گونگے اور بہرے کی دے رہا ہے، کوئی عقل سمجھ ان کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ایسی صحبت سے ہمیں محفوظ رکھے جو ہمیں اس درجے پہ لے آئے جو اللہ یہاں بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی معاملات میں بھی اس سے بہتر سمجھ کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح ہم دنیائی معاملات میں اپنی عقل سمجھ کو استعمال کرتے ہیں، دینی معاملات کو ہم اس سے زیادہ سیریس لیں، کیونکہ وہ زیادہ سیریس میٹر ہے، زیادہ سیریس مسئلہ ہے۔ دنیا تو آخر ہماری بالکل عارضی ہے، آج عقل ختم ہو جائے گی، دنیا کو ہم اتنا سیریس لے رہے ہیں، جو آخرت کا معاملہ ہے اتنا سنجیدہ معاملہ ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہاں کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بتا دیا، اور ہر شخص سے واقف ہے، ایسا بھی نہیں کہ ہم میں کوئی اس سے کوئی غافل ہے، دنیا کی حقیقت بھی ہمارے سامنے ہے، اور آخرت کو بھی ہم مانتے ہیں کہ وہاں کیا کیا معاملات ہوں گے، لیکن سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی ولا عالم کس طریقے سے غافل ہو جاتے ہیں ہم لوگ کہ بس یہ پتہ نہیں کیا شیطان کا دھوکہ ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شیطان کے غلبے سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں ہوش کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس حقیقت کو ہمیں اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ دنیا بالکل عارضی ہے، یہ ہم سے چھوٹ جائے گی آج اور کل، آخرت کی جو زندگی ہے وہ اصل اہمیت ہے، اس دنیا میں آئے اس کی تیاری کے لیے اصل میں، اور اسی کو ہم نے کیجول لے لیا، اسی کو پسے پش ڈال دیا، تو ہم تو پھر ناکام ہو گئے، وہ تو پھر وہ یا خاسرین میں چلے گئے، نقصان اٹھانے والوں میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرمائے، صحیح جو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ نے بتایا ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔